معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ سارا ملک فتح پر جشن منا رہا تھا۔ افواج نے عظیم کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ دشمن کے دانت کھٹے ہو گئے تھے۔ سارا شہر بہادر فوجیوں کو دیکھنے کے لیے پلیٹ فارم پر امڑ آیا تھا۔ پھر جیسے ہی اسپیشل ٹرین پلیٹ فارم کے حدود میں داخل ہوئی تو پوری فضا نعروں سے گونج اٹھی۔ ٹرین کے رکتے ہی ہنستے مسکراتے فوجی سپاہی نیچے اترنے لگے۔ عوام میں غازیوں کے لواحقین بھی تھے۔ شہداء کے لواحقین کی آنکھوں میں غم نہ تھا بلکہ فخر تھا۔ اس دوران ایک ڈبے کا دروازہ کھلا تو دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ وہ انتہائی حسین تھی۔ اتنی خوبصورت عورت اس شہر کے باشندوں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اسے ڈبے کے دروازے پر نمودار ہوتے ہی جیسے سناٹا سا چھا گیا۔ ہر کوئی اسے دیکھ کر اپنے دل کی دھڑکنوں میں غیر معمولی سی تیزی محسوس کر رہا تھا۔ ایسا صرف مرد ہی محسوس کر رہے تھے۔ مردوں کی نظریں اس سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ پھر جیسے سارا پرجوش ماحول قبرستان کے سناٹے میں تبدیل ہو گیا۔ ماحول نہایت بوجھل اور اجنبی سا ہو گیا تھا۔ اس نے اترتے ہی ہاتھ بڑھا کر ایک اور شخص کو اترنے میں مدد دی۔ اس شخص کے اترتے ہی اس کے منہ سے بے اختیار الحمدللہ نکلا، جسے سن کر اس عورت کے چہرے پر جیسے خوف بھر گیا۔ اس نے بے حد غصیلی نظروں سے اس شخص کو دیکھا اور نظریں پھیر لیں۔ نوارد لنگڑا رہا تھا۔ نوارد کو دیکھ کر لوگوں کے چہروں پر خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ دوسرے ہی لمحے سب اداس ہو گئے، کیونکہ جنگ پر جانے سے پہلے اس کا پیر بالکل ٹھیک تھا، لیکن اب اس کا پیر شدید زخمی تھا۔ نوارد کا نام میجر صداقت تھا۔ وہ میجر صداقت کے ساتھ ہی تھی۔ اس کا قد میجر کے تقریباً برابر ہی تھا۔ بال بے حد سیاہ اور چمکدار تھے، آنکھیں انتہائی روشن اور چمکدار، ہونٹ انتہائی سرخ جن پر ایک سحر انگیز مسکراہٹ بکھی ہوئی تھی۔ بعد میں لوگ قسمیں کھا کر اس کے حسن اور شباب کی تعریف کرتے پائے گئے، اور آنکھوں کے بارے میں لوگوں کا یہی بیان تھا کہ آنکھوں میں سختی اور سرد مہری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میجر نے اس کا تعارف اپنی بیوی کی حیثیت سے کرایا تھا۔ میجر کی بیوی 8 سال پہلے ایک معصوم بچے کو چھوڑ کر دنیا سے منہ موڑ گئی تھی۔ میجر دوسری شادی کا خواہاں تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ میدان جنگ سے بیوی لائے گا۔ وہ لڑکی میجر کو ہندوستان کے ایک سرحدی گاؤں سے ملی تھی۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے ہندوستانی افواج نے سارے گاؤں والوں کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ پلیٹ فارم پر قدم رکھتے ہی میجر کی بیوی کو ڈبے سے ایک لمبا چوڑا قد سے بھی بڑا ٹرنک اتروانے کی پڑ گئی۔ مزدور سامان اتار رہے تھے، مگر اس نے میجر کو مجبور کیا کہ دوستوں سے باتیں بعد میں کرنا، پہلے اپنی نگرانی میں ٹرنک بحفاظت اتروا کر گھر بھجوا دو۔ لوگوں نے اسے اسٹیشن سے رخصت ہوتا دیکھ کر سکون کی سانس لی۔ گھر پر میجر کے 8 سالہ بیٹے کاشف اور چھوٹے بھائی زاہد نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا، مگر اس کے انداز میں اب بھی وہی بیگانگی اور سرد مہری تھی جو کہ اسٹیشن پر تھی۔ زاہد نے اس کے حسن و سراپے کو دیکھ کر اپنے اندر ایک عجیب احساس کو انگڑائیاں لیتے محسوس کیا۔ وہ سب سے نپے تلے انداز میں ملی، مگر وہ زاہد کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مسکرائی، پھر چہرہ گھما لیا۔ اس کا نام تارا تھا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اس کے انداز سے بے چینی اور اضطراب ظاہر ہونے لگا۔ پھر اس کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا اور دونوں ہاتھوں سے سینہ تھام لیا۔ کیا ہوا؟ میجر نے گھبرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، شاید تھکن ہو رہی ہے، کمرے میں جانا چاہتی ہوں، میرا ٹرنک کمرے میں بھجوا دینا، وہ بولی۔ میجر نے اس کے ٹرنک کو اس کے کمرے میں رکھوا دیا۔ جب تک وہ ٹرنک کھلا نہیں، تارا بے حد بے چینی اور پریشانی سے کمرے میں ٹہلتی رہی۔ جب ٹرنک کھلا تو میجر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ٹرنک میں ایک بہت بڑا قد آور آئینہ موجود تھا۔ اس کا فریم شیشم کا بنا ہوا تھا۔ فریم میں انتہائی نفاست اور کاریگری سے انگور کی بیلیں کھود کر بنائی گئی تھیں، جس میں عجیب بات یہ تھی کہ انگوروں کی جگہ چھوٹے چھوٹے انسانی چہرے بنے ہوئے تھے۔ کاریگر کی مہارت کا یہ نمونہ تھا کہ چہروں پر مختلف تاثرات بھی دکھائے گئے تھے۔ کچھ پر حیرت کے تاثرات تھے، کچھ پر خوف و دہشت کے، اور کچھ مسکرا رہے تھے۔ جسامت میں چھوٹا ہونے کے باوجود وہ چہرے زندگی سے بھرپور تھے۔ میجر نے فریم کو دیکھا تو خوف کی ایک سرد لہر اسے اپنے جسم کے اندر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔
لیکن اس کے برخلاف تارا بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ڈارلنگ، پلیز اسے دیوار سے لٹکوا دو، میں بہت تھک گئی ہوں، تارا نے انتہائی محبت بھری لہجے میں کہا۔ بدقت تمام اس آئینے کو بیڈ روم کی دیوار پر آویزاں کر دیا گیا۔ آئینہ اتنا لمبا چوڑا تھا کہ دیوار کا بیشتر حصہ چھپ گیا۔ تارا آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اپنے سراپے کا جائزہ لینے لگی۔ زاہد اور میجر انتہائی حیرت سے اس کے متناسب جسم کو دیکھ رہے تھے۔ زاہد اپنے اندر انتہائی سنسناہٹ محسوس کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس خوبصورت سراپے کو اپنی آغوش میں دبوچ لے۔ تارا نے مکمل مطمئن ہونے کے بعد تھکن کا عذر کیا اور تنہا رہنے کی درخواست کی۔ چنانچہ سب لوگ کمرے سے باہر نکل گئے۔ تنہائی ملتے ہی تارا نے اپنے جسم کو کپڑوں سے آزاد کر دیا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ آئینے کے اندر سے روشنی کی نیلی شعاعیں پھوٹنے لگی۔ ان نیلی شعاعوں نے تارا کے مادرزاد جسم کو اپنے حصار میں لے لیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پلک جھپکتے ہی نیلی شعاعیں سکڑنے لگی اور آہستہ آہستہ سکڑتے سکڑتے وہ تمام شعاعیں مکمل طور پر آئینے میں سما گئی۔ تارا کا جسم پہلے سے زیادہ جوان اور خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ پھر چند لمحے بعد اس کا جسم آہستہ آہستہ آئینے سے باہر نکل آیا تو اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے سراپے پر نظر ڈالی اور ہونٹوں پر گہری معنی خیز دلکش مسکراہٹ سجائے خرامہ خرامہ چلتی ہوئی مسحری کے قریب آئی اور بستر پر لیٹ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ رفتہ رفتہ تھکن کا اظہار کرنا اور کمرہ بند کر کے آرام کرنا تارا کا ایک طرح کا معمول بن گیا۔ وہ اکثر کمرہ بند کر لیتی اور پھر 1.5-2 گھنٹے بعد کمرے سے باہر نکلتی تو اس کا حسن اور بھی زیادہ نکھرا نکھرا نظر آتا۔ ادھر میجر کے دل میں اتنی حسین اور دلکش بیوی کے قربت کا جذبہ ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ کوئی سرد مزاج عورت تھی یا میجر کے جذبات کو پرسکون نہ کرتی یا ایک بیوی کے حقوق ادا کرنے سے کتراتی، ایسی کوئی بات نہ تھی، بلکہ جب میجر اسے ہاتھ لگاتا تو کسی انجانے خوف و دہشت سے کانپ اٹھتا، ایک عجیب سی کپ کپی اس کے جسم و جان میں دوڑ جاتی۔ وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا۔ اس کے جذباتی کھچاؤ کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس نے زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیا۔ میجر کے برعکس زاہد اس سے یوں پیش آتا جیسے وہ تارا کا غلام ہو۔ وہ تارا کی ہر چھوٹی اور بڑی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا، اسے دیکھنے اور باتیں کرنے کے بہانے ڈھونڈتا، اسے چھپ چھپ کر دیکھا کرتا۔ اس رات موسم انتہائی سرد تھا۔ میجر فوج کے لیے دیے گئے عشائیہ میں شرکت کرنے کے لیے جا چکا تھا۔ گھر میں زاہد، تارا اور پرانی وفادار خادمہ تھی جس کا نام رضیہ تھا۔ رضیہ تارا کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اس وقت زاہد اپنے کمرے میں بیٹھا شراب سے شغل کر رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے تارا کا خوبصورت سراپا گھومنے لگا۔ بالآخر وہ نشے میں جھومتا ہوا اٹھا اور تارا کے کمرے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ تارا اس کی بھابھی ہے۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو دروازہ خود بخود اندر کی جانب کھلتا چلا گیا۔ کمرے کے اندر تارا نیم برہنہ حالت میں بستر پر لیٹی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ گہری غنودگی میں نہیں۔ تارا کا انتہائی خوبصورت جسم زاہد کے سامنے موجود اسے دعوت گناہ دے رہا تھا۔ زاہد اس کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ اس کے خوبصورت پیر پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگا۔ پھر چند لمحے یہ عمل کرتے ہوئے اس کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ ہو گئیں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے تارا کے جسم سے آگ کا لاوا نکل کر اس کے جسم میں سرایت کر رہا ہے۔ اسے یہ عمل کرتے ہوئے 2-4 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ تارا کی پلکیں واں ہو گئی۔ زاہد خوفزدہ ہو کر اپنے پیچھے کو ہٹنے لگا کہ اتنے میں تارا کی آواز اس کی سماعت میں آئی۔ ڈرو مت، میں جانتی ہوں کہ تم میرے قرب کی تمنائی ہو، آؤ آگے آؤ۔ جیسے ہی زاہد اس کے قریب آیا تو تارا نے لپک کر اس کی گردن پکڑ لی۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ زاہد کی زبردست چیخ نکلی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ پولیس نہایت حیران تھی کہ زاہد اچانک گیا تو کہاں گیا، اس طرح کوئی کیسے غائب ہو سکتا ہے۔ پولیس اور میجر نے چند دنوں تک تحقیقات کی، بالآخر وہ بھی تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ لیکن رضیہ کو نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ تارا ضرور جانتی ہے کہ زاہد کہاں ہے۔ اس واقعے کے بعد رضیہ نے تارا کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ جب تارا کہیں باہر ہوتی تو رضیہ چپکے سے اس کے کمرے میں گھس جاتی اور اس کی ہر چیز کا جائزہ لینا شروع کر دیتی۔ کمرے میں ادھر ادھر جھانکتی، آرائشی چیزیں، ملبوسات، زیورات،
کریم، پاؤڈر، سرخی، بلکہ ہر چیز کا جائزہ لیتی پھرتی۔ اسے بھی میجر کی طرح ان سب چیزوں سے بوسیدگی کا احساس ہوتا، خاص طور پر آئینے کا معائنہ کرتی۔ آئینہ اتنا بڑا اور عجیب تھا کہ کمرے کی ہر چیز پر چھایا محسوس ہوتا۔ کمرے کے کسی بھی گوشے سے نقل و حرکت کی جاتی تو آئینے میں اس کا عکس ضرور نظر آتا۔ رضیہ جب بھی تارا کے کمرے میں قدم رکھتی تو ایک نامعلوم خوف کا احساس دراتا، لیکن اس کے باوجود وہ تلاشی سے باز نہ آتی۔ رات کے 12 اور 1 کے درمیان کا عمل رہا ہوگا۔ میجر دن بھر زاہد کو ڈھونڈنے کے بعد تھک ہار کر تارا کے پہلو میں بستر پر بے خبر پڑا تھا۔ تارا اس کے سونے سے قبل کافی دیر تک اس کے سر اور بالوں کو سہلاتی رہی تھی۔ سکون کا احساس اتنا شگفتہ تھا کہ میجر کی آنکھیں اپنے آپ بند ہونے لگی تھیں اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے پہلے اتنا دل فریب اور روح پرور احساس اسے کبھی نہ ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میجر نیند کی گہری وادیوں میں گم ہو گیا۔ تارا نے جب یہ دیکھا کہ میجر سو چکا ہے تو وہ اطمینان سے اٹھی اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آہستہ سے اس نے اپنے آپ کو کپڑوں کے قید سے آزاد کر لیا۔ پھر کچھ ہی لمحوں بعد آئینے کے اندر سے ہلکی نیلی روشنی پھوٹ پڑی۔ آئینے کی سطح کی طرح سنہری ہو گئی، عجیب و غریب دھند میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر تارا نے آہستہ سے آئینے پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ دیا اور پھر دوسرے لمحے تارا دھند میں تبدیل ہو کر آئینے کے اندر داخل ہو گئی۔ آئینے کے اندر داخل ہوتے ہی آئینہ پھر سے ویسا ہی ہو گیا جیسے کہ عام آئینہ ہوتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ آئینے کے فریم پر بنے ہوئے تمام چھوٹے چھوٹے چہروں پر خوف و دہشت کے تاثرات نظر آنے لگے تھے۔ پھر اچانک ان چہروں کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، لیکن یہ بھی عجیب بات تھی کہ آنسو پانی کے نہیں، خون کے تھے۔ آنسو گرنے سے پہلے ہی تحلیل ہو جاتے۔ رضیہ روزانہ آئینے کے فریم پر بنے ہوئے چہروں کا بغور مطالعہ کرتی۔ ایک دن سپہر کے وقت ہی وہ کمرے میں گھسی تھی۔ حسب عادت فریم کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ ایک چہرہ کچھ مانوس سا محسوس ہوا۔ رضیہ نے چہرے کے پھولے ہوئے گالوں اور ابھری ہوئی پیشانی پر انگلی پھیری تو چہرہ واقعی جانا پہچانا سا لگا تھا۔ اسے قریب سے دیکھنے کے لیے جھکی اور جھکی، یہاں تک کہ چہرہ اس سے چند انچ کے فاصلے پر رہ گیا تو وہ اچھل پڑی۔ اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ دہشت سے دل دھڑکنے لگا۔ اس نے اس چہرے کو پہچان لیا تھا، کیوں نہ پہچانتی؟ بلا شبہ وہ زاہد کا چہرہ تھا۔ رضیہ دہشت زدہ ہو کر تیزی سے گھومی۔ وہ چاہتی تھی کہ ابھی اسی وقت میجر کو یہ بات بتا دے، پھر جو مناسب ہوگا میجر خود ہی کرے گا۔ عین اسی وقت اس کی ناک میں ایسی بو سمائی جیسے سال ہا سال سے بند کسی غار کو کھول دیا گیا ہو۔ اس نے چونک کر آئینے میں دیکھا تو اسے وہاں تارا نظر آئی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ کمرے میں تنہا کھڑی تھی۔ مگر جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ آئینے کے اندر تارا خود تھی، اس کا عکس نہیں۔ اس کی آنکھیں کسی بلی کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ رضیہ نے بھاگنا چاہا، لیکن ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے رضیہ کی کلائی پکڑی، اور پھر رضیہ کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میجر کا 8 سالہ بیٹا انتہائی خوبصورت بچہ تھا۔ اسے کرکٹ اور فٹ بال سے بے حد لگاؤ تھا۔ اس وقت وہ تارا کے کمرے کے پیچھے والے باغ میں جھولا جھول رہا تھا کہ اس کے کانوں میں چیخ سنائی دی۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ یہ کس طرح کی چیخ ہے۔ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رضیہ اچانک بغیر بتائے ملازمت چھوڑ کر کیوں چلی گئی۔ وہ ایک طویل عرصے سے ملازمت پر موجود تھی، کبھی کسی کو اس کے کام سے شکایت نہ تھی، نہ اس سے کبھی کسی نے کوئی گلہ کیا تھا۔ ادھر کچھ دنوں سے وہ پریشان ضرور نظر آ رہی تھی، اس کی پریشانی کیا تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ پولیس نے سر توڑ کوشش کی، مگر رضیہ کی گمشدگی کی وجہ کوئی نہ جان سکا۔ لوگوں نے بڑے قیاس کیے، مگر زاہد کی طرح رضیہ بھی معمہ بن گئی۔ اب تو میجر کے گھر سے انتہائی خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں میجر ان سب واقعات میں تارا کا ہاتھ محسوس کر رہا تھا۔ اس کے اندر کا چھپا ہوا فوجی باہر آ گیا۔ اس نے اس کی مکمل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے تفتیش اس جگہ سے شروع کرنی تھی جہاں سے تارا ملی تھی۔ گو کہ اس علاقے کا تعلق بھارت کے گاؤں سے تھا، لیکن پھر بھی وہ وہاں جا کر معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن وہ چپ چاپ کسی کو بتائے بغیر گھر سے نکل گیا۔ اکیلے پن، تنہائی اور گھر کی پراسرار فضا نے کاشف کو متاثر کیا تھا، چنانچہ وہ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے تارا کی طرف مائل ہوتا گیا۔ دن بھر وہ تارا کے ساتھ ہی کھیلتا رہتا تھا۔ تارا نے اسے وہ محبت و انسیت دی
کہ وہ بھول گیا کہ اس کی ماں مر چکی ہے۔ ایک دن سپہر میں تارا جب اس کے پاس نہ آئی تو وہ خود ہی اس کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ تارا آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال کاٹ رہی ہے۔ اس کے پورے جسم پر کپڑے کی ایک دھجی تک نہ تھی۔ پھر اچانک کاشف کو اپنی آنکھیں ملنا پڑی کیونکہ تارا اب آئینے کے اندر سما چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آئینے سے باہر آ گئی، لیکن اب کی بار وہ پورے کپڑوں میں تھی۔ کاشف اپنے حلق سے نکلنے والی چیخ کو روک نہ سکا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس کے قدم یقیناً من بھر کے ہو گئے۔ تارا نے مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، اس کے قریب آ گئی اور نہایت محبت سے اسے مخاطب کیا۔ یہ جادو کا آئینہ ہے؟ جادو کا آئینہ؟ کاشف نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اس آئینے میں پریاں رہتی ہیں، تارا نے قدرے مکاری سے کہا۔ پریاں؟ وہ بھی کوقاف کی پریاں جو کہ روزانہ مجھے اس آئینے میں بلاتی ہیں اور مجھے روزانہ ان سے ملنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میری عمر اس وقت 500 سال سے زیادہ ہے۔ مجھے جانے دو، تم چڑیل ہو، کاشف نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ تم میرے راز سے واقف ہو چکے ہو۔ 500 سال میں تم جیسے کئی بیوقوف بچے اس راز سے واقف ہوئے اور انگور کی بیل کا حصہ بن گئے، تم بھی بنو گے۔ یہ کہہ کر اس نے کاشف کی گردن پکڑ لی اور کاشف کے منہ سے خوف زدہ فلک شگاف چیخ نکل گئی۔ وہ ایک انتہائی میلا کچیلا مجذوب شخص تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس شخص کو نہائے ہوئے صدیاں گزر گئی ہوں۔ وہ شخص ریلوے پلیٹ فارم پر بیٹھا بڑے ہنماک سے پلیٹ فارم پر لکیریں بنانے میں مصروف تھا۔ میجر صداقت نے اسے دیکھا تو اس کے دل میں رحم آ گیا۔ میجر تارا کی تفتیش کے سلسلے میں آگے جا رہا تھا۔ اس نے جیب سے 1 روپیہ کا نوٹ نکالا اور آہستہ آہستہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ اس زمانے میں 1 روپیہ کافی بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ بابا، یہ روپیہ لے لو، کچھ کھا لینا، میجر بولا۔ میجر کی بات سن کر مجذوب نے سر اوپر اٹھایا اور بغور میجر کی جانب دیکھنے لگا۔ میجر کو اس کی آنکھوں میں عجیب چمک نظر آئی۔ میجر کے سر کو اچانک کرنٹ سا لگا۔ اللہ کی عدالت میں کھوٹے سکے نہیں جلتے، اتنا کہہ کر وہ دیوانوں کی طرح ہنسنے لگا۔ چڑیا اڑ گئی تو کچھ ہاتھ نہ آئے گا، وہ پھر بولا۔ کیا مطلب بابا؟ میجر نے پوچھا۔ پنجرہ توڑ دے، چڑیا خود بخود مر جائے گی، یہ بول کر وہ پھر ہنسنے لگا۔ دفعتاً میجر کو یاد آیا کہ وہ اپنا سروس پستول تو گھر بھولایا ہے۔ وہ دیوانہ وار اول فول بکتے ہوئے مجذوب کو چھوڑ کر گھر کی طرف بھاگا، یہ دیکھے بغیر کہ ہو سکتا ہے مجذوب کے منہ سے کوئی کام کی بات نکل آئے۔ میجر جیسے ہی گھر پہنچا تو اس کے کانوں میں کسی کی چیخ سنائی دی۔ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے اپنے بیٹے کاشف کی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ آئینے کی سطح میں داخل ہو رہا ہے، یہاں تک کہ تارا بھی اس کے ساتھ ہے۔ میجر نے چیخ کر تارا کی جانب بڑھنے کی کوشش کی لیکن دوسرے ہی لمحے تارا کے ہاتھ کی بھرپور ضرب سے وہ اڑتا ہوا دروازے سے جا ٹکرایا۔ اب وہ دونوں آئینے کی سطح سے اندر پیر رکھ چکے تھے۔ کاشف نے جیسے کسی معمول کی طرح اس کے ساتھ ایک قدم بڑھا دیے تھے۔ آئینے کی سطح ایک عجیب طرح کی دھند میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میجر نے ایک بار پھر چیخ کر کاشف کو خبردار کرنے کی کوشش کی لیکن میجر نے محسوس کیا کہ کاشف نے اس کی چیخ نہیں سنی، تو میجر اٹھا اور لنگڑاتا ہوا آئینے کی طرف بھاگا اور پوری قوت سے کاشف کے پیر پکڑ لیے۔ تارا نے یہ دیکھ کر میجر کو ایک بھرپور قسم کی لات رسید کی تو میجر کراہتا ہوا آئینے سے دور جا گرا۔ سر کی چوٹ اتنی شدید تھی کہ میجر چکرا گیا۔ حواس بحال ہونے کے بعد میجر نے دیکھا کہ آئینہ بالکل عام سے آئینے کی مانند نظر آ رہا ہے۔ یہ بات ناقابل یقین تھی کہ ایک عام سا بے ضرر آئینہ جس نے ابھی ابھی اس کے معصوم بچے کی زندگی کو نگلا تھا، دیکھنے میں بے ضرر معلوم ہوتا تھا۔ میجر کسی نہ کسی طرح سے خود کو گھسیٹ گھسیٹ کر آئینے کے قریب پہنچا۔ اچانک اس نے ایک عجیب اور حیرت انگیز بات دیکھی۔ فریم کے کھدے ہوئے چہروں سے خون کے آنسو گرنے لگے تھے۔ خون کے آنسو دیکھ کر میجر کے حلق سے خوف و دہشت بھری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ پھر اچانک اس کی نگاہ ایک چہرے کی جانب اٹھ گئی۔ آج سے پہلے خون بہاتے ہوئے اس چہرے کو میجر نے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ زاہد کا تھا۔ رضیہ کا چہرہ اور کاشف کا چہرہ بھی تھا۔ نفرت اور غصے سے میجر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اپنی ساری تکلیف بھول کر اس نے اپنی بیساکھی اٹھائی، آئینے پر دے ماری۔ آئینے کا شیشہ چٹک گیا اور پھر خون کی چھوٹی چھوٹی بوندیں آئینے سے باہر نکل آئیں۔
پھر اسے کسی عورت کی کراہی سنائی دی۔ دوسری ضرب سے آئینے کا شیشہ کئی جگہ سے ٹوٹ گیا، ساتھ ہی خون کا فوارہ سا پھوٹ پڑا۔ میجر کا سارا چہرہ خون میں نہا چکا تھا۔ میجر ذرا دم لینے کے لیے رکا کہ اسی لمحے شیشہ بڑی تیزی سے اپنی پرانی حالت میں واپس آ گیا۔ میجر نے دوبارہ اپنی بیساکھی اٹھائی اور پوری قوت سے آئینے پر مارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس کے ہاتھ جیسے جم سے گئے۔ عین اسی لمحے آئینے میں تارا کا چہرہ نظر آیا۔ اس کے چہرے سے غصہ اور نفرت ظاہر ہونے لگی تھی، اور پھر اسی پل آئینے سے ایک نیلے رنگ کا ہاتھ نمودار ہوا جس نے لپک کر میجر کی گردن پکڑ لی۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ میجر کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ قریب تھا کہ میجر کا دم نکل جاتا۔ اسی لمحے کہیں سے اذان کی آواز میجر کے کانوں میں گونجی۔ اذان کی آواز کا معجزہ تھا کہ اس ہاتھ نے فوراً میجر کی گردن کو چھوڑ دیا۔ میجر کے ہاتھ جیسے ہی آزاد ہوئے تو اس نے پوری قوت سے بیساکھی اٹھا کر آئینے پر دے ماری۔ اسی لمحے میجر کے کانوں میں ایک دل خراش اور فلک شگاف چیخ کی آواز گونجی، اور ساتھ ہی آئینے پر جگہ جگہ سے دراڑیں پڑ گئیں۔ اس میں سے ہلکا ہلکا خون رسنے لگا۔ میجر کے دوسرے وار سے آئینہ کئی حصوں میں بٹ گیا، ساتھ ہی خون کا جیسے فوارہ پھوٹ پڑا۔ میجر اس وقت تک آئینے پر اپنی بیساکھی سے ضرب لگاتا رہا جب تک آئینے کا شیشہ کئی حصوں میں بٹ نہ گیا۔ ساتھ ہی ساتھ کربناک چیخوں اور آہوں کی آوازیں بھی گونجتی رہیں۔ اذیت ناک سسکیاں سنائی دینے لگیں جیسے کوئی دم توڑ رہا ہو، اور پھر آہستہ آہستہ سکوت چھا گیا۔ میجر نڈھال ہو کر فرش پر گر پڑا۔ تارا کا نام و نشان مٹ گیا۔ دوسرے دن میجر نے ٹوٹا ہوا آئینہ باہر پھینکوا دیا۔ اس کے بعد میجر نے اپنا ٹرانسفر سرحدی علاقے میں کروا لیا۔ پراسرار آئینے کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔